بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ ان گنت درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس محفل پاک کو سجایا ہر سال کی طرح، اور الحمدللہ تعالی آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ میرے محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اویس صاحب، آپ کی یہ تربیت ہے، آپ لوگوں کے اندر جتنا جوش ہے، خروش ہے، اور آپ ہر سال کی طرح اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ منتظمین محفل میں جناب محمد مبین صاحب، ہمارے محترم مقام جناب محمد افضل صاحب، محمد موسیٰ صاحب، جناب سلطان صاحب، راجہ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے بلال صاحب، قاری صاحب نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی حضرات، آپ سارے کے سارے علاقہ والے محمد مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ جس کسی نے جس انداز کے ساتھ محبت عقیدت کو پیش کیا، اپنی طرف سے اس محفل پاک کو سجانے کی جس انداز کے ساتھ شرکت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے محمد صدیق صاحب، ہمارے حاجی محمد اویس صاحب، یہ آپ کی تربیت ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں میں بھی ماشاءاللہ حسین چہرے سجے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرتے ہوئے ہر سال کی طرح کچھ نہ کچھ اس معاشرے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور ہمارے نصیب سنورتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات، جس کسی نے بھی جس انداز کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کو پیش کیا، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پورے علاقے کے جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر محفل پاک کو سجایا، ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آج کی اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، اور مشکلیں جب مجھے گھیر لیتی ہیں، میں نبی کو پکار لیتا ہوں۔ مشکلیں جب مجھے گھیر لیتی ہیں، میں
نبی کو پکار لیتا ہوں، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو سامنے پیش کی۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تمام مذاہب کی تمام کتب میں موجود ہے، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے انسان پر کرم ہی کرم ہو جایا کرتا ہے، اور خوشی کی حالت میں ہو تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیں، اگر غم کی حالت ہو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیں، تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی ایسا ہے جو خوشیوں کو دوبالا اور دکھوں کا مداوع کر دیا کرتا ہے۔ وہ نام ہی ایسا ہے، اس ذات کو نام کے لحاظ سے پکار کر دیکھیے، اس ذات کو ذات کے لحاظ سے پکار کر دیکھیے، اس ذات کو بارگاہ کے لحاظ سے پکار کر دیکھیے، کرم ہی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ نام کے لحاظ سے پکار کر دیکھیے گا تو قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ اس ذات کا نام ہی ایسا ہے جس ذات کے نام کو پکارتے چلے جائیں تو بگڑے ہوئے نصیب سنور جایا کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کریں، اس ذات کے نام کو پکارتے جائیں، آپ کچھ نہ کریں، اس ذات کا نام ہی لیتے جائیں تو آپ کے بگڑے ہوئے مقدر سنور جائیں گے۔ ارے اس ذات کا نام ہی ایسا ہے، اس ذات کا نام ہی ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر اس نام کو ذرا بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے گا کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام، محمد نام، محمد نام خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، ازل نال احمد ملیندے گزر گئی۔ یہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جب شعر پڑھا جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی استغفر اللہ، محمد مصطفیٰ کی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیا ہے کہ ہم بھی پڑھتے آئے ہیں، اعتراض سنتے آئے ہیں، لیکن ایمان والو محمد مصطفیٰ کے نام کو جب محبت کے ساتھ سوچا تو آج آپ کو بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے محمد مصطفیٰ کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس نام کو محمد کی ذات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ہم نے کہا ہم کون ہیں محمد مصطفیٰ کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے والے؟ ہماری کیا جرت ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ کی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے والے؟ اور جواب یہ دیجئے کہ اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ کو اپنے سے جدا کب کیا ہے؟ محمد محمد کریندے گزر گئی، ازل نال احمد احد نال احمد ملیندے گزر گئی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے ذکر سے
انہی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں، انہی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں۔ ارے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میں فخری فکر و دنیا و آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری فکر دنیا و آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اس نام کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے اور اس ذات کے لحاظ سے، اس کو ذات کے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا۔ ایمان والو، آج ثنا خاں یہاں پر موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، بزرگ شخصیات دکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہر ایک سے پوچھئے گا آپ کتنے بینک بیلنس رکھنے والے ہوں گے، آپ کتنا مربع رکھنے والے ہوں گے، مربوں کے مالک ہوں گے، جائیدادوں کے مالک ہوں گے، لیکن ہر ایک سے پوچھ لیجئے گا صبح کو اٹھ کے کہ آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے، ہر ایک آپ کو یہی جواب دے گا محمد مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ عطا ہوا ہے۔ ہر ایک آپ کو یہی جواب دے گا کہ محمد مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ عطا ہو رہا ہے۔ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، یہ غنی کی جمع ہے اغنیا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اور اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، ایک نظر تیری جگائے میرے خوابیدہ نصیب، اور رب تو بس اس کو ملے جو ہو جائے تیرے قریب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ذات کے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا اور بارگاہ کے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے، حضور علیہ السلام کا ذکر ادا کرنے کے لیے آج دل کی کیفیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، وہ دین کے لحاظ سے ہو، یا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے، یہ نہ دیکھیے گا کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کتنا قرب اور کیا کچھ نہیں ملا کرتا۔ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دنیا کے لحاظ سے مانگ کر دیکھ لیجئے گا، دین کے لحاظ سے مانگ کر دیکھ لیجئے گا، کرم ہی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، محمد مصطفیٰ کے ذکر میں حاضر ہیں، تو جو مانگ رہے ہیں وہ نصیبوں میں ہے کہ نہیں ہے، وہ مقدر میں ہے کہ نہیں ہے، وہ بختوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ تقدیر کے لکھے پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، تقدیر کے لکھے پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، محدود نہیں ان کی عطا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور مانگی تھی ربیہ نے تو جنت میں حضوری، آقا نے انہیں دے کے کہا
اور بھی کچھ مانگی تھی ربیہ نے تو جنت میں حضوری، آقا نے انہیں دے کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور کیا مانگتا داتاؤں کے داتا سے نیازی، ہر چیز مجھے دے کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہر چیز مجھے دے کے کہا، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، جوبن میں بہار ہے، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا، جوبن میں بہار ہے، گل پہ شجر پہ شمس و قمر پہ نکھار ہے، اور مختار کل بنا کے خدا نے یہ کہہ دیا، اور جس کو چاہو جو دے دو تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو جو دے دو تمہیں اختیار ہے، کیا مانگتا داتاؤں کے داتا سے نیازی، ہر چیز مجھے دے کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، دعا کیا کیجئے کہ محمد مصطفیٰ کے رستے پہ سلامت رہیں، محمد مصطفیٰ کے دین پہ سلامت رہیں، بڑی عزتیں ہیں، بڑا وقار ہے، جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا، ٹھکرا کے اٹھا دے یا بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور کے در پہ جانے سے رہا، میں اب کسی اور کے کیا مانگتا داتاؤں کے داتا سے نیازی، ہر چیز مجھے دے کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہر چیز مجھے دے کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام مسلمانوں پر یہ کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اطاعت کے ساتھ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقہاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالحین کرام کے ساتھ محبت و عقیدت سے منسلک فرمایا ہے، اور اپنے لیے یہ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی طریق پر فرمائے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس کائنات میں امیر ترین ہے وہ شخص، مقبول ترین ہے وہ شخص، امیر ترین ہے وہ شخص، مقبول ترین ہے وہ شخص جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ میں غریب ترین ہے وہ شخص، کنگال ہے وہ شخص جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہ ہو، اب چاہے وہ محلات میں رہنے والا ہو یا متحدہ عرب امارات میں رہنے والا ہو، لیکن اس کائنات میں غریب ترین ہے وہ شخص جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہ ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، اس شخص کا ایمان، توجہ فرمائیے گا، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جس کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں پائی جائے گی۔ ایک اور جگہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کی محبوب ترین چیز سے میں نہ عزیز ہو جاؤں۔ معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور یہ محبت اس وقت تکمیل کامل ہوگی، اس وقت تکمیل تک پہنچے گی، یہ محبت اس وقت تکمیل
تکمیل تک پہنچے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور محمد مصطفیٰ کی ادائیگیوں کو ادا کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزار دے گا، تو اس وقت یہ محبت تکمیل تک پہنچے گی، ورنہ یہ قصیدے، یہ نعرے، یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ سب کچھ ضائع ہو جائیں گی اگر صبح کو اٹھ کر صبح کی نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ یہ محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، احکامات اور محمد مصطفیٰ کی ادائیگیوں کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ، اور یہ حکم علماء کے لیے صرف نہیں ہے، یہ حکم اساتذہ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف ٹیچر حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف معلم کے لیے نہیں ہے، صرف قاری کے لیے نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنی امت سے ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ۔ کون سی؟ نمبر 1 نبی علیہ السلام کی محبت، نمبر 2 نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت، نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ محبت، اور نمبر 3 نبی علیہ السلام کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ محبت۔ یہ 3 چیزیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ وہ عمل ہے، یعنی یہ بلیک بورڈ پر لکھ کر دینے سے یہ چیز یاد کر لینا اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا کیا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی امت کے والدین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگیوں کو اس طریقے کے ساتھ ادائیگیاں کرتے ہوئے نظر آئیں۔ والدین اپنی ادائیگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگیوں پہ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں کہ بچے دیکھ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک شخص نے ہمیں دعوت کی، ہمیں دعوت پر مدعو کیا، ہم اپنے مقررہ وقت پر اس دعوت پر پہنچ گئے، تو امیر لوگوں کے، بڑے لوگوں کے گھر بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، دروازے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، ان کی کھڑکیاں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ اب رات کا کھانا تھا، رات کا کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے سگریٹ پینے کے لیے اور واک کا بہانہ کرتے ہوئے، چہل قدمی کا بہانہ کرتے ہوئے وہ اپنے اس کمرے سے، ہمارے کمرے سے باہر نکلا اور اب لان میں گیا۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی دروازے میں کھڑے ہو کر اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ بابا باہر نکلے، انہوں نے اپنی جیب میں سے سگریٹ کو نکالا اور سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر، اس سگریٹ کو سلگا کر منہ کے ساتھ لگا کر واک بھی کرنا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پینا شروع ہو گیا۔ اب اس نے جلدی جلدی سگریٹ کو ختم کرنا تھا، اور سگریٹ کو ختم کر کے اس نے فوراً ہمارے پاس بھی آنا تھا۔ اب اس نے آدھا سا سگریٹ پیا، چونکہ کھڑکیاں بڑی ہوتی ہیں، پردے ہٹے ہوئے تھے، وہ سارا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اب اس نے سگریٹ کو پی کر اس سگریٹ کے ٹوٹے کو جلدی سے ایک جگہ پر پھینکا اور لپکا ہمارے دروازے کی طرف ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ وہ یہ عمل دیکھ رہا تھا، چونکہ چھوٹا تھا بابا سے پیچھے رہ گیا۔ اس نے وہاں پر گیا، اس نے اس سگریٹ کے ٹوٹے کو اٹھایا اور سگریٹ کے ٹوٹے کو اٹھا کر منہ کے ساتھ لگایا تو بابا کی نظر پڑ گئی۔ اب بابا کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ عمل تو صحیح نہیں ہے، سگریٹ پینا عمل تو صحیح نہیں ہے۔ اب بابا جان کو غصہ آ گیا کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے، یہ ٹوٹا چھوٹا سا بچہ، یہ وہ ٹوٹے کو منہ لگا کر منہ کے ساتھ اس نے لگایا۔ بابا کو غصہ آیا اور بابا نے غصے کے عالم میں زور سے یہاں سے ایک تھپڑ اٹھایا اور بچے کے منہ پر دے مارا۔ اب بچہ روتا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا، چیخو پکار مچ گیا، ایک شور مچ گیا، ایک کورام مچ گیا۔ اب وہ بابا جان پریشانی کی حالت میں ہمارے پاس آئے، بچہ رو رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگا جی اصل میں اس سے ایک عمل صحیح نہیں ہوا تھا، اس عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پٹائی ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا اس کی پٹائی کی کس نے ہے؟ تو کہتا ہے وہ میری طرف سے اس کو نا ایک زوردار تھپڑ لگ گیا ہے۔ ہم نے کہا بھائی وجہ کیا تھی؟ تو کہنے لگا جی حضرت جی وہ لان میں ایک سگریٹ کا ٹوٹا پڑا ہوا تھا اور سگریٹ
کے ٹوٹے کو اس نے اپنے منہ کے ساتھ لگایا۔ دیکھیں نا حضرت جی، یہ عمل تو صحیح نہیں ہے نا۔ ہم نے کہا ہاں واقعی عمل تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہ عمل کیا کس نے ہے؟ تو بڑی شرمندگی کی حالت میں کہنے لگا کہ جی وہ عمل تو مجھ سے ہوا ہے۔ ہم نے کہا پھر آپ کے منہ پر آج تک کسی نے تھپڑ نہیں مارا کہ آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، سگریٹ پینا یہ عمل صحیح نہیں ہے، آپ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی اس عمل کو اپنا رہے ہیں، اور بچے نے اس کو اپنا لیا تو آپ بڑے ہیں، آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہم نے کہا آج آپ کے گھر میں آپ کے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا گیا؟ اس لیے کہ گھر والے آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو اس برائی سے منع کیا جائے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارا دل کرتا ہے کہ جتنی زور کے ساتھ آپ نے وہ بچے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اتنی زور کے ساتھ اس تھپڑ کو آپ کے منہ پر دے دیا جائے، تاکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا اچھا عمل نہیں ہے اور اپنے بچے کے سامنے یہ عمل کر رہے ہیں تو بچہ دیکھ دیکھ کے وہی عمل کرے گا جو والدین کریں گے۔ ایمان والو، بتلانے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت محمدیہ کے والدین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی اداؤں کو اس طریقے کے ساتھ والدین ادائیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے کہ اگر بچے کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھی جائے تو بچے کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کی نعت کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ محمد بچے دیکھ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ محمد مصطفیٰ کی ادائیگیوں کو ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام آ جائے تو کتنی ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیا کرتا ہے، ادب و احترام کو پیش کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی اداؤں کو اس طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں کہ بچے دیکھ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات پر کتنا کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ لیکن آج محمد مصطفیٰ کا امتی محبت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہم محمد مصطفیٰ کی ذات کی بارگاہ میں آج ہم محبت پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آج یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے، یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم دین میں سلامت ہیں۔ آج ہماری یہ محبتیں یہ بناوٹی دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایمان والو، آج محمد مصطفیٰ کا امتی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام نہیں پیش کر رہا، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت کو پیش نہیں کر رہا ہے۔ ایمان والو، اس کائنات کے ذرے ذرے نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی ہے۔ آج محمد مصطفیٰ کا امتی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت کو کیوں نہیں پیش کر رہا؟ اس کائنات کے پتھروں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی ہے، اس کائنات کے درختوں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی ہے، اس کائنات کے حیوانات، جمادات اور جانوروں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی ہے۔ اور یاد رکھنا، اب ہم اپنے موضوع پہ آ گئے، جس چیز کی آپ طلب رکھ رہے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت پیش کر جایا کرتا ہے، محمد مصطفیٰ اسے اپنے دربار سے خیرات عطا فرما دیا کرتے ہیں، اسے انعام و اکرام سے نواز دیا کرتے ہیں۔ پتھروں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا، جانوروں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا، درختوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل، کریم آقا علیہ السلام نے جبل پہاڑ احد پہاڑ کی طرف، جو مدینہ شریف میں احد پہاڑ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ھذا جبل، کریم آقا نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، یحبونا ونحبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ احد پہاڑ ہے، 5 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہاڑ
احد ہے، یہ پہاڑ ہے۔ فرمایا یحبونا و نحبہ، آقا نے فرمایا یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پتھروں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی تو آقا علیہ السلام اسے انعام و اکرام عطا فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، لیکن یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اب ایمان والو، آقا علیہ السلام یہاں تک محدود نہ رہے، آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا احد رکن من ارکان الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہاڑ احد ہے نا، وہ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ 5 میل کے فاصلے پر پھیل جانے والا پہاڑ آقا فرما رہے ہیں وہ جنت کے ستونوں میں سے، ستون کہتے ہیں پلر کو، یہ پلر ہیں جن پر چھت کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے احد پہاڑ کو کہ آقا نے فرمایا کہ جو احد پہاڑ ہے یہ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اور یہاں تک محدود نہ رہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک 3675 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اس پہاڑ احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے۔ حدیث پاک کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ کیونکہ آپ کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ حوالہ کہاں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، 2 فرمان آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق، اپنے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہاڑ احد پر تشریف لے کر گئے۔ جب آپ نے اپنے قدمین شریفین جب اس پہاڑ پر رکھے تو وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ اب ایمان، پہاڑ بھی کبھی ہلے ہیں؟ پہاڑ کبھی ہلے ہیں؟ بولیے نا، پہاڑ کبھی ہلے ہیں؟ پہاڑ نہیں ہلا کیا کرتے، لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور اس کی تشریح، اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اس پہاڑ احد پر تشریف فرما ہوئے تو وہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ اب جب پہاڑ ہلا تو مفسرین کرام نے اپنی اپنی محبتوں کو پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ پہاڑ ہلا کیوں ہے، تفسیر کو بتلانا شروع کر دیا کہ یہ پہاڑ تو ہلا ہی کبھی نہیں ہے، یہ پہاڑ ہلا کیوں ہے۔ ایمان والو، حضرت علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ کا ہلنا، یہ پہاڑ کا ہلنا یہ فرحت و سرور کی وجہ سے یہ پہاڑ کا ہلنا تھا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ پہاڑ کا ہلنا یہ خوشی کے مارے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے آئے اور وہ پہاڑ خوشی کے مارے جھوم رہا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ کا ہلنا یہ فرحت و سرور کی وجہ سے، یہ پہاڑ کا جھومنا یہ فرحت و سرور کی وجہ سے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیکھ رہا تھا کہ دیکھو دیکھو مجھ پر کون سی ذات تشریف لا چکی ہے۔ ایمان والو، تمام مفسرین کرام نے اپنی اپنی طرف سے محبت اور عقیدت کو پیش کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سنیے سید حسیب الحسنات کی تشریح کو سنیے گا کہ یہ پہاڑ کا ہلنا کیا ہے، آنے والے الفاظوں کا آپ کس طریقے کے ساتھ استقبال کریں گے وہ آپ پر ہے کہ سنیے گا کہ یہ پہاڑ کا ہلنا یہ خوشی کے مارے جھومنا، یہ پہاڑ کا خوشی کے مارے رقص کی کیفیت کو اختیار کرنا، یہ فرحت و سرور کی وجہ سے امت محمدیہ کو یہ پیغام
پیغام دے رہا تھا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ پہاڑ کا ہلنا امت محمدیہ میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ حضرات محمد مصطفیٰ کی ذات اپنے عشاقان کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ میری محبت کو شرط قبولیت بخشنے کے لیے مجھ پر تشریف لا چکی ہے۔ یہ پہاڑ کا ہلنا یہ فرحت و سرور کی وجہ سے رقص کی کیفیت کو اختیار کرتے ہوئے جھومتے ہوئے یہ امت محمدیہ کو یہ پیغام دے رہا تھا، میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کر گیا اور محمد مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ سے مجھے کیا انعام و اکرام عطا فرما دیا۔ فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظارو زمین کی بہارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کچ کلاؤ ارے بادشاہو اور نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ایمان والو یہ پہاڑ یہ محبت پیش کر گیا اور امت محمدیہ کے لیے یہ پیغام دے گیا کہ میں پتھر ہو کر، میں پہاڑ ہو کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت کو پیش کر کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے محمد مصطفیٰ کے دروازے سے خیرات پا گیا۔ اور محمد مصطفیٰ کے امتی تو کیوں نہیں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبتوں کو پیش کر رہا ہے؟ آج تو بھی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کر دے۔ دیکھ میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے سے تجھے کتنی خیرات ملتی ہے۔ پتھروں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کیا، درختوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام پھیلایا کیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب جب انسان کھڑے ہو کے بولتا ہے تو کھڑی ہوئی حالت میں انسان کے پورے جسم کا زور لگا کیا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام جب دین کو سماعت کیا کرتے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہوتے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہوگی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی چیز کا انتظام کر دیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگا کر یا اس کے ٹیک لگا کر اس کے ساتھ خطاب ارشاد فرماتے رہا کریں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے علاقے میں سے کھجور کے کٹے ہوئے ایک تنے کو لا کر مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب فرماتے ہوئے جب آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا دیا کریں، تھوڑی سی تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ اب حضور علیہ السلام خطاب فرماتے جب تھکاوٹ محسوس کرتے تو اس کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر اپنا دست شفقت رکھ دیا کرتے تھے یا اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کا یہی معمول رہا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لکڑی کا ممبر تیار کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ممبر کو، اس لکڑی کے ممبر کو مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا جائے، میں جب وہاں پر تشریف لاؤں گا تو اس پر بیٹھ کر میں خطبہ ارشاد فرمایا کروں گا۔ جس طرح مسجد میں ممبر ہوتے ہیں نا، اس ممبر کے
کے بھی 3 زینے تھے. آج یہ ممبر جو بنتا ہے مسجد میں اس میں بھی 3 زینے ہوا کرتے ہیں. اب صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس مسجد میں لکڑی کا ممبر رکھ دیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا وقت آیا تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سیدھا تشریف لا کر جو لکڑی کا ممبر کا ممبر بنا ہوا تھا اس ممبر کے تیسرے زینے پر کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے. ابھی آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. ابھی خطبہ ہی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو کٹا ہوا کھجور کا تنا تھا اس کے اندر سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. کھجور کے کٹے ہوئے تنے سے رونے کی چیخ و پکار کی آواز آنا شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز تھی جس طرح ماں اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی حالت میں روتی ہے نا, چیخ و پکار کرتی ہے, اتنی اونچی آواز سے اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی حالت میں چنگھاڑتی ہے, روتی ہے, اور اس اونٹنی کی چنگھاڑ وادیوں کی وادیاں سنا کیا کرتی ہیں. اس روایت میں آتا ہے کہ اتنی اونچی آواز اس کھجور کے کٹے ہوئے تنے سے آ رہی تھی. اب آقا علیہ السلام نے جب اس آواز کو سنا, صحابہ کرام نے بھی اس آواز کو سنا, کیونکہ روایت تو پھر تب بھی ہوئی نا جب صحابہ کرام نے اس کا بیان فرما دیا تو آقا علیہ السلام نے وہیں پر خطبے کو روکا اور خطبے کو روک کر اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے کر گئے اور وہاں پر جا کر اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے پر اپنا دست شفقت رکھ دیا. اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. یوں کہہ لیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں لے لیا. ہائے ہائے, اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں لے لیا. ابھی آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی باہوں کی دیر تھی کہ اس کٹے ہوئے کھجور سے رونے کی آواز ختم ہو گئی. اب تھوڑی دیر آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور پھر ممبر پر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آج کیا وجہ تھی کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس کھجور کے کٹے ہوئے تنے میں سے چیخ و پکار کی آواز آنا شروع ہو گئی, یہ آج کیا وجہ تھی؟ تھوڑی دیر آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے, آپ نے اپنا دست شفقت رکھا, آپ نے اس کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے کو اپنے بازوؤں میں لیا تو اس کے اندر سے رونے کی آواز ختم ہو گئی. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کھجور کا کٹا ہوا تنا وہ عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ پہلے خطاب فرمایا کرتے تھے تو خطاب فرماتے فرماتے جب آپ تھکاوٹ محسوس کیا کرتے تھے تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے. آپ میرے ساتھ ٹیک کیا لگاتے تھے؟ میں آپ کے جسم مبارکہ کو بوسے دینا شروع ہو جایا کرتا تھا, یا آپ میرے پر دست شفقت رکھ دیا کرتے تھے, مجھے سکون مل جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ تشریف لائے اور سیدھا ممبر کے تیسرے زینے پر تشریف فرما ہو گئے. یا رسول اللہ, آپ نے تو مجھے ہجر کی وادیوں میں دھکیل کے رکھ دیا ہے, میں روؤں نہ تو اور کیا کروں کہ آپ نے میری طرف نگاہ لطف ہی نہیں اٹھائی, آپ نے میرے پر نظر کرم ہی نہیں فرمائی, میں روؤں نہ تو اور کیا کروں. تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, پھر وہ خاموش کیسے ہوا؟ کیا ڈیلنگ ہوئی اس کٹے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں نے 2 باتیں اس کے سامنے پیش کی. ایک یہ کہ تجھے یہاں سے اٹھا کر ایک بار کھلی جگہ پر تمہیں میں گاڑ دیتا ہوں, میرے دبانے کی وجہ سے تو بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, تجھ پر سب شاخیں اگنا شروع ہو جائیں گی, تجھ پر پھل لگنا شروع ہو جائیں گے, لوگ تیرے پاس آئیں گے, تجھ سے پھل کھائیں گے اور تجھ پر خوش ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجھے اسی حالت میں اٹھا کر جنت میں لگا دیا جائے, اسی حالت میں اسی کیفیت کے ساتھ تجھے جنت میں لگا دیا جائے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے پھر کس چیز کو پسند کیا؟ ایمان والو, عاشق بڑے سمجھدار ہوا کرتے ہیں. عاشق کا جو بھی فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ تو محبوب کو دیکھا کیا کرتے ہیں. عاشق بڑے سمجھدار ہوا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب میں نے اس کے سامنے 2 باتیں پیش کی تو وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ, میرا اس بات پر ایمان ہے. کٹا ہوا کھجور کا تنا کہنے لگا
لگا یا رسول اللہ میرا اس بات پر ایمان ہے آپ مجھ پر ہاتھ لگائیں گے زمین میں گاڑ دیں گے میں بڑا ہو جاؤں گا مجھ پر شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی پھل لگنا شروع ہو جائے گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میں سوکھ جاؤں گا لوگ مجھے کاٹ کر یہاں پر جلا کے رکھ دیں گے یا رسول اللہ میں تو پھر یہیں کا ہی رہ گیا نا آپ ایسے کریں مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں اور جنت میں آپ ہی تشریف فرما ہوں گے گاہے بگاہے آپ جس رستے سے گزریں گے میں بھی آپ کے نظارے کرتا ہوا نظر آؤں گا مجھے بھی اپنا قرب عطا فرما دیجئے مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جب آپ گلی میں سے گزریں گے تو یا رسول اللہ کبھی نہ کبھی مجھ پر دست شفقت تو رکھ دیں گے نا کبھی نہ کبھی میرے ساتھ ٹیک لگا کے رکھ دیں گے ایمان والو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کمال ارشاد فرما دیا آپ فرماتے ہیں او محمد مصطفیٰ کے امتی او محمد مصطفیٰ کے امتی وہ کھجور کا کٹا ہوا تنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت کو پیش کر گیا تو محمد مصطفیٰ نے اس پر اپنا دست شفقت رکھ دیا محمد مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا وہ کھجور کا کٹا ہوا تنا محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رو گیا محمد مصطفیٰ نے اسے اپنا ساتھ عطا فرما دیا آپ فرماتے ہیں او محمد مصطفیٰ کے امتی او محمد مصطفیٰ سے عشق برے دعوے کرنے والا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والا فرماتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے ہجر میں کیوں نہیں رویا کرتا محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تیرے آنسو کیوں نہیں بہا کیا کرتے تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہونے کا دعوے دار بنتا ہے ایمان والو آج ہماری محبتیں یہ محبتیں یہ دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج ہمارا بناؤ سنگار بڑھتا جا رہا ہے ہم آپ کے پاس آئے تو صاف ستھرے نہا کے میں ایک سے پہلے ایک اور پروگرام کر کے آیا ہوں لیکن اس سے پھر بعد میں نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے دستار باندھ کے کنگھی شنگھی کر کے تیار ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں ایمان والو آج یہ محبتیں بناوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں آج ہم دل کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت نہیں کر پا رہے ہیں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سنورے ہوئے کپڑوں کو نہیں دیکھتا تمہارے سنورے ہوئے بالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او محمد مصطفیٰ کے امتی وہ کھجور کا کٹا ہوا تنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں رو گیا محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا محمد مصطفیٰ کا قرب حاصل پا لیا محمد مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لیا جنت میں اپنا ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کر لیا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی تو بھی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت پیش کر کے دیکھ تو بھی محمد مصطفیٰ کی لیے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کے لیے آنسو بہا کے دیکھ جب تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کو پیش کر دے گا آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باہیں آج بھی اسی طرح پھیلی ہوئی ہیں محمد مصطفیٰ کا دست شفقت آج بھی اسی طرح تجھ پر ہے محمد مصطفیٰ کا کرم آج بھی اسی طرح چل رہا ہے لیکن آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے کی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے کی ایمان والوں کبھی سوچا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ہجر میں کیوں نہیں تڑپتے آج ہم یہاں سے محفل سے نکلتے ہیں پھر وہی ہنسی مذاقیں اور گپ شپ شونا ہونا شروع ہو جاتی ہے محمد مصطفیٰ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو لیکن آج ہم زیادہ ہنس رہے ہیں اور کم رو رہے ہیں بس محمد مصطفیٰ کی اتباع کر جاؤ پتھروں نے حضور کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا درختوں نے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ آپ روح البیان میں آپ تحریر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان تشریف فرما ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان تشریف فرما ہے اور امتیوں کے درمیان
آپ خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی نا، جو میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی، جو سونا منمونا اس کائنات میں تشریف لائے گا، وہ اس کائنات کا سردار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر مرشدی، کہ میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی وہ حبیب اللہ ہوں گے، میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی ان کا نام احمد ہوگا۔ ایمان والو، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان آپ خطاب فرما کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس کائنات سے جانے کا وقت آیا تو آپ کے امتی رونا شروع ہو گئے، آپ کے حواری رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، آپ کا اس کائنات میں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے امتیوں، اس کائنات سے میرا جانا ضروری ہے، جب میں اس کائنات سے جاؤں گا تو جو پوری کائنات کا سردار ہوگا وہ پھر کیسے تشریف لائے گا؟ اگر میں نہ گیا تو پوری کائنات کا جو سردار ہے، جس کی تشریف آوری سے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، وہ کائنات اس کائنات میں کیسے تشریف لائے گی؟ ایمان والو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنے امتیوں کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں کہ اے امتیوں، میرا اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ امتی رو رہے ہیں یا نبی اللہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ فرما رہے ہیں اور نہیں، میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تشریف لائے گی، میں جاؤں گا تو جن کا نام حبیب اللہ ہے، جن کا نام احمد ہے، وہ ہستی تشریف لائے گی۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور میرا جانا ضروری ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایمان والو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان آپ اس ذکر کو بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، احمد مجتبیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، تو اس گھر کے باہر ایک سانپ بھی اس ثناخانی کو سماعت کر رہا تھا، اس ذکر کو سماعت کر رہا تھا۔ جب آپ کے امتی آپ سے الوداع ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے گا، یا نبی اللہ، آج جو آپ ذکر فرما رہے تھے نا، جس ہستی کا ذکر فرما رہے تھے، مجھے بڑا پسند آیا ہے، مجھے آپ بڑا خوبصورت اس ہستی کی شان بیان کر رہے تھے، اس ہستی کا ذکر کر رہے تھے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سانپ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ، آج جو آپ ذکر فرما رہے تھے وہ ذکر بڑا خوبصورت تھا، میں ایک التجا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا التجا ہے؟ کہنے لگا میرے لیے دعا مانگ دیجئے، میرا اب دل کر گیا ہے کہ جب وہ ہستی اس کائنات میں تشریف لائے گی، میرا دل کر گیا ہے کہ میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ہستی تشریف لائے تو میں اس کا نظارہ کر سکوں، میں اس کے رخ زیبا کا نظارہ کر سکوں، میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، او سانپ، وہ بڑی طویل مدت کے بعد تشریف لائیں گے، اتنی لمبی عمر حاصل کر کے تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، اب میرا دل کر گیا ہے کہ میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا نا، میرے لیے دعا کر دیجئے گا نا۔ ایمان والو، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے میرا دیدار حاصل کیا۔ کریم آقا کا فرمان ہے کہ مبارک ہے اس شخص کو جس نے میرا دیدار حاصل کیا۔ آگے کیا
کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صد صد مبارکے ہوں ان کو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صد صد مبارکبادی کس کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لکھ لکھ مبارکہ ہون؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ صد صد مبارکبادی کس کے لیے ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارکبادی ان لوگوں کے لیے ہے جو صدیوں بعد اس کائنات میں تشریف لائیں گے اور صدیوں بعد انہوں نے میرا دیدار حاصل نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے بن دیکھے، مجھے دیکھے بغیر میرے نام پر، میری شان پر، میری آن پر اور میری ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کو صد صد مبارکبادیاں ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سانپ عرض کر کیے جا رہا ہے، عرض گزاری کیے جا رہا ہے یا نبی اللہ دعا مانگ دیجئے گا نا، دعا مانگ دیں میری عمر لمبی ہو جائے، دعا مانگ دیں میری عمر طویل ہو جائے۔ ایمان والو ایک بات یاد رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوا کرتے، نبی علیہ السلام کی دعا ہر حال میں قبول ہوا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کے اصرار پر نبی علیہ السلام کی ذات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس سانپ کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگ دی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگ دی، ساتھ یہ بھی فرمایا اچھا سانپ اب میں نے تو دعا کر دی ہے، میں نے تو دعا مانگ دی ہے، ہن تو مرنا شرنا کوئی نہیں، اب تیری عمر لمبی ہو گئی ہے، ہن تو مرنا شرنا کوئی نہیں، لیکن اس کائنات میں رہ کے کرے گا کیا؟ سانپ اور انسان کا یہ دشمنی والا معاملہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب تو نے اگر اس کائنات میں رہ گیا، اس جہان میں لے گیا، لوگ تجھے دیکھیں گے، تیرا تعقب کریں گے، تجھے مارنے کو آئیں گے، تو زخمی ہو جائے گا، تجھے تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، لیکن تو مرنا شرنا کوئی نہیں۔ اب ایسے کر اب وہاں پر تو چلا جا، اس جگہ پر چلا گیا، وہاں پر وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ اب وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس پہاڑ پر چلا جا جس پہاڑ پر کوئی انسان وہاں پر نہیں آیا کرتا، کیونکہ لوگ تجھے دیکھیں گے، تجھے ماریں گے، تجھے زخمی کریں گے، تیرا تعقب کریں گے، تو اس جگہ پر چلا جا جہاں پر کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے، جہاں پر انسان کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اب وہ سانپ نبی علیہ السلام کے حکم کی تابعہ فرمانی کرتے ہوئے اس پہاڑ پر چلا گیا، اور کس کے انتظار میں؟ اس ہستی کے انتظار میں، جس ہستی کے انتظار میں آج ہم اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا یہاں پر دیکھیے کہ سانپ اتنے عرصہ سے اس محمد مصطفیٰ کے دیدار حاصل کرنے کا متلاشی تھا، تلاش میں تھا، محبت اور عقیدت کو پیش کر رہا تھا، لیکن جب وہ ہستی اس پہاڑ پر تشریف لائی تو اس ہستی کے ساتھ عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور چڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آپ غار ثور چڑھ گئے تو آقا علیہ السلام کو غار ثور پر نیچے اتارا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر تشریف فرما ہو جائیے، میں ذرا اندر کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر اس غار ثور کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ان سوراخوں کو بند کیسے کیا جائے۔ دیکھتے دیکھتے ہاتھ پڑتا ہے اس چادر پر، اپنی اس چادر کو اتار لیتے ہیں اور اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوراخ بچ جاتے ہیں، چادر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ لگتا ہے دستار پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے سر سے دستار کو اتار لیتے ہیں، اس دستار
دستار کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، دستار ختم ہو جاتی ہے، سوراخ بچ جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ نظر پڑتی ہے کرتے پر، اس کرتے کو اتار لیتے ہیں اور اس کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، کرتا ختم ہو جاتا ہے، ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس سوراخ کے آگے سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ کر اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے کے ساتھ باندھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو کلوز کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئیے، میں نے آپ کے لیے اندر کی صفائی کر دی ہے۔ اب اندر تشریف لے آئیے، میں نے آپ کے لیے اندر کی صفائی کر دی ہے۔ ایمان والو، اب آقا علیہ السلام جب اس غار ثور کے اندر تشریف لائے اور دیکھ کر صدیق اکبر کے چہرے کو تو پھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب نظر پڑی صدیق اکبر کے چہرے پر تو پھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا۔ آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آ گیا۔ ایمان والو، چلیں آج آپ گلی میں سے باہر نکلیں، کسی شہر میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا سر بھی ننگا ہے، کندھوں پر چادر بھی نہیں ہے اور جسم پر کرتا بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ شخص کون جا رہا ہے؟ یہ آپ کیا خیال آئے گا؟ یہی خیال آئے گا نا کہ یہ کوئی مانگنے والا جا رہا ہے، کیونکہ حالت یہی ہے، نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا، اور خیال کیا آتا ہے کہ کوئی مانگنے والا جا رہا ہے، کوئی بھکاری جا رہا ہے، کوئی گداگر جا رہا ہے، کوئی فقیر جا رہا ہے۔ جب انسان ایسے انسان کو دیکھے گا اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا۔ اب اس خیال کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر یہ سوچئے گا، کریم آقا علیہ السلام جب اس غار ثور میں تشریف لائے، نظر پڑی سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر، نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا۔ آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور یہ تو فقیرانہ انداز میں پھر رہا ہے، یہ تو مانگنے والوں کے انداز میں پھر رہا ہے، یہ تو گداگروں کے حال میں پھر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، یہ وہی صدیق ہے، اس سے پہلے یہ میری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ آیا، اپنی اولاد چھوڑ آیا، اپنا گھر بار چھوڑ آیا، اپنی تجارت چھوڑ آیا، اب اس نے مجھ پر دستار بھی قربان کر دی ہے، چادر بھی قربان کر دی ہے، کرتا بھی قربان کر دیا ہے۔ یہ مجذوبانہ حال، یہ بھکاریوں کا حال، یہ مانگنے والوں کا حال، یہ فقیرانہ حال، نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے صدیق، اگر تو نے اپنا آج بھکاریوں کا حال بنا لیا ہے، مانگنے والوں کا حال بنا لیا ہے، گداگروں کا حال مانگ لیا ہے، ارے آج تو نے فقیرانہ حال بنا لیا ہے تو آج مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نگاہ صدیق کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، زندہ باد، زندہ باد۔ شعر کی تشریح آپ کو اس انداز کے ساتھ سمجھا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مانگنے والوں کی کیٹاگری ہوتی، آج بھکاریوں کی اگر کیٹاگری ہوتی تو آج میں اس پوری کائنات کا سردار ہوتا، کیونکہ آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے
محمد مصطفیٰ کو مانگ لیا ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، اور کچھ نہیں چاہیے، مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ ایمان والو، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ روح البیان میں فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی، اس سانپ نے محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا، وہ محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپا، محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا، محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے رویا۔ محمد مصطفیٰ کے امتی، کبھی تو بھی محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا ہے؟ کوئی ایسا دن آیا ہو، کوئی ایسی رات آئی ہو؟ آج ہم دنیا داری کے لیے روتے ہیں، حضرت جی ہمیں فلاں کچھ نہیں ملا، ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں اولاد نہیں ملی، ہمیں کاروبار نہیں ملا، ہمیں رزق نہیں ملا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اس بات کے لیے بھی روئے ہو کہ آج محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو کیا بات ہو جائے گی؟ کبھی روتے روتے یہ آہوزاری کی ہے کہ ہک واری لنگا تو ساڈی یہ جاتے، ہک واری لنگا تو ساڈی یہ جاتے، داریاں کرے ساں سکاں لہاتے، پھل پان مصری لاچیاں منگیساں، عطر گلاباں تھی مل مل تو ویساں، کنگی کریساں مہندی لویساں، کول بہیساں دولہ بناتے، شملے دی سوٹی تے جے پور دے چیڑے، لکھ لال نیلم تے پکراج ہیرے، انجتے غریباں یا رسول اللہ انجتے غریباں، کہا کریں یا رسول اللہ انجتے غریباں، پر دل تا امیرے جوش ہے بھی ڈیساں رجا کے، پر زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسوں، زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسوں، گل پا کے پلڑا پئی منتاں کرے سوں، آپے چلے سو قدے نہ اٹھے سوں، رج رج کے دیساں سکاں لہاتے، ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے۔ آپ بھی کہیے ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے، ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے، ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے۔ رات کو سونے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ باوضو نماز پڑھ کے یہ آہوزاری کیا کرو، یا رسول اللہ کبھی ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آئیے نا، دیکھ میرا محمد مصطفیٰ تیرے غریب خانے کو کیسے دولت مند کر دیتا ہے، دولت خانہ بنا دے گا، بس پکارنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والو، حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ، پتھروں نے حضور کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا، درختوں نے حضور کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا، جانوروں نے حضور کی بارگاہ میں محبت کو پیش کیا۔ حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ مواہب الدنیا میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو اس خیبر کے فتح ہونے پر تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بہت سارا مال غنیمت آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور اس مال غنیمت میں ایک دراز گوش بھی اس مال غنیمت میں آیا۔ یہ دراز گوش یہ فارسی کا لفظ ہے، اور دراز گوش کی اگر اردو میں اس کی تشریح کریں تو دراز گوش کا معنی بنتا ہے گدا، جنہوں اسی کھوتا کہنے ہیں، لیکن یہ ادب کا مکان ہے۔ یہ محمد، چونکہ آپ نے یہ الفاظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دراز گوش فارسی کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں گدا کہتے ہیں، یعنی وہ گدا بھی مال غنیمت میں آیا۔ جب وہ گدا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ دراز گوش محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ مجھے اجازت چاہیے، میں آپ کی بارگاہ میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی تو وہ دراز گوش فصیح اللسان زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطب ہوا، عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے کانوں میں ایک دن آواز آئی تھی کہ اس کائنات میں وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی ذات ہو۔ دراز گوش کے کان میں آواز آ گئی کہ وہ ہستی محمد مصطفیٰ کی ذات اس کائنات میں تشریف لا رہی ہے۔ وہ دراز گوش، وہ گدا کہنے لگا، یا نبی اللہ، جس دن سے میرے کان میں یہ آواز آئی اس دن سے پھر میں نے تہیہ کر لیا اور میرے اندر خواہش پیدا ہوئی، کاش ایسا دن آئے کہ وہ محمد مصطفیٰ مجھ پر سواری کریں۔
وہ محمد مصطفیٰ مجھ پر سواری کریں، کاش ایسا دن آئے۔ آج آپ تشریف لا چکے ہیں۔ ایمان والوں، میں اکثر اس بات کو سوچا کیا کرتا ہوں کہ مدینہ شریف سے خیبر بڑے دور فاصلے پر ہے، اور اس دراز گوش کی کان میں آواز کیسے گئی، اس دراز گوش کو علم کیسے ہوا، اس کو خبر کیسے پہنچی، اس کو میں اکثر سوچا کیا کرتا ہوں۔ پھر جب روایت میری آنکھوں میں آتی ہے تو پھر یہی روایت آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت پیش کر کے دیکھ، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عشق پیش کر دیکھ۔ اگر محمد مصطفیٰ کو جب اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی تابعداری میں پیش کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو محمد مصطفیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے گا، یا پھر محمد مصطفیٰ تیرے غریب خانے میں تشریف لے آئیں گے۔ دراز گوش کے کانوں میں آواز آ گئی، عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، جس دن سے میں نے سنا اور میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یا نبی اللہ تشریف لائیں تو کاش وہ مجھ پر سواری کریں۔ کہنے لگا وہ دراز گوش، کہنے لگا یا نبی اللہ، میرا مالک یہودی تھا اور وہ مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کیا کرتا تھا، میں نے آج تک کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، اور جب وہ یہودی مالک مجھ پر سوار ہونے کے لیے سختی اختیار کرتا تو میں اس کو اچھل کر میں اس کو نیچے گرا دیا کرتا تھا، اور اس نیچے گرانے کی وجہ سے وہ مالک مجھے مارا کیا کرتا تھا، میری پٹائی کیا کرتا تھا، مجھے بھوکا رکھا کرتا تھا، مجھے پیاسا رکھا کرتا تھا، لیکن میں سب کچھ قربان کر کے میرے اندر خواہش پیدا ہوتی تھی یہ سب کچھ قربان ہے، کاش اس ہستی کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، کاش اس ہستی کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ آج اس ہستی کا دیدار مجھے نصیب ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو نے ہماری بارگاہ میں اتنی محبت کو پیش کیا، اتنی عقیدت کو پیش کیا کہ اپنے اوپر آج تک کسی کو تو نے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل پھر ہم تجھے اپنے ساتھ مدینہ شریف لیے چلتے ہیں۔ اس دراز گوش کی تو عید ہو گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے کر گیا۔ اب ایمان والو، وہ جو بھوکا رہا کرتا تھا، وہ جو پیاسا رہا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے پر، اس دراز گوش پر جب سواری اختیار کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس دراز گوش کے اتنے لاڈ کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں چارہ رکھ کے اس دراز گوش کو چارہ کھلایا کرتے تھے، اس گدھے کو چارہ کھلایا کرتے تھے، بڑے لاڈ کے ساتھ اس کو پانی پلایا کیا کرتے تھے۔ اب وہ دراز گوش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے باہر میں بیٹھا رہا کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دراز گوش سے فرماتے جاؤ اس صحابی کو میرا پیغام دے کر آؤ۔ اب وہ وہاں پر جاتا تو صحابی رسول کے اس دروازے پر جا کر اپنا سر رگڑتا، اس دروازے کے ساتھ اپنا سر رگڑتا، صحابی رسول سمجھ جاتے کہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، وہ صحابی رسول محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اس دراز گوش پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرتے ہم اس کے لاڈ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے، چارہ کھلایا کرتے تھے، بڑے خوبصورت پیالے میں، بڑے خوبصورت برتن میں ہم اس کو پانی پلایا کیا کرتے تھے۔ یہ اس کی محبت کا عالم تھا۔ لیکن ایمان والو کیا ہوا جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات سے ظاہری وصال ہوا، اس کائنات سے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے تشریف لے کر گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دراز گوش، وہ گدھا ایک گلی کے کونے میں بیٹھ کر کھڑا انتظار میں ہوتا، اس انتظار میں ہوتا کہ کاش اس گلی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ ہو جائے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ مل جائے۔ تو وہ اس گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو ترستا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری طور پر وصال فرما چکے تھے۔ اب وہ گلی میں کھڑے ہو کر آقا کے انتظار میں کھڑا ہوتا، جب آقا کا اس کو دیدار نہ ملتا تو پھر وہاں سے ہٹ کر کسی چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا، وہاں پر انتظار کرتا، ہو سکتا ہے ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس دراز گوش کی آنکھوں سے ہم نے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی دیکھی، اس گدھے کی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں تڑپتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں تڑپتے ہوئے اس دراز گوش کی آنکھوں سے جیسے بارشوں کی جھڑی لگا کیا کرتی ہے، فرماتے ہیں ہم نے اس دراز گوش کی آنکھوں سے
جھڑی لگی ہوئی دیکھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں چارہ لے کر اس دراز گوشت کو کھلایا کیا کرتے تھے۔ آقا کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم ہاتھوں میں چارہ رکھ کر اس دراز گوشت کو کھلایا کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد دراز گوشت نے کھانا پسند نہیں کیا، اس دن کے بعد اس دراز گوشت نے، اس گدھے نے پینا پسند نہیں کیا، وہ بس آقا علیہ السلام کے دیدار میں تڑپتا رہتا، آقا علیہ السلام کے انتظار میں تڑپتا رہتا۔ ہک واری لنگا تو ساڈی یہ جاتے، کیا ارگزاری ہے ہک واری لنگا تو ساڈی یہ جاتے، انتظار میں بیٹھا ہے دراز گوشت، انتظار میں بیٹھا ہے گدھا کہ ہک واری لنگا تو ساڈی یہ جاتے، داریاں کرے ساں سکاں لہاتے۔ اس انتظار میں وہ دراز گوشت بیٹھا رہا، لیکن آقا علیہ السلام کے دیدار میں تڑپتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ جب صحابہ کرام اس کے لاڈ کیا کرتے تھے، اس سے پیار کیا کرتے تھے، وہ اس دن کے بعد کھانے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، پینے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ 3 دن تک وہ محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپتا رہا، محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپتا رہا، اور 3 دن کے بعد جب اس کو آقا کا نظارہ نہیں ہوا، اس نے اکتا کے، چونکہ جانور تھا، پھر اکتا کے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ ایمان والو، حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور ہو کر محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا، وہ جو جانور ہو کر محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپا، محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا، محمد مصطفیٰ نے اس کو اپنا ساتھ عطا کر دیا، اپنے ساتھ مدینہ شریف لے آئے، اس کو کتنا اعزاز بخشا۔ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رو لیا کر، محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپ لیا کر۔ کبھی آنکھوں کو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، مرید نے پوچھا کہ یا حضرت جی اگر ہم رونے کی کوشش کریں تو ہمیں رونا نہ آئے تو پھر کیا کیا کریں؟ تو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اپنے مقدر پہ تو رو لیا کرو نا، اپنی قسمت پہ رو لیا کرو کہ آپ کے دل کی یہ زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے ایک آنسو نہیں بہا سکتا، تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں تڑپ نہیں سکتا، تو محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاری نہیں کر سکتا۔ آج بھی محمد مصطفیٰ اپنے امتیوں کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتے، لیکن آج تڑپنے والا بھی تو کوئی مرد ہو نا، آج تڑپنے والا بھی تو کوئی مرد ہو، آج تڑپنے والا تڑپتی ہوئی حالت میں علامہ خادم حسین رضوی جیسی شخصیت ہو تو وہ تڑپ کر یہ کہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، بار بار کہتے رہیں، بار بار کہتے رہیں۔ وہ ہم نے نوجوانوں کے سامنے وہ پیش کیا تھا کہ نوجوانوں آج بھی دیکھ لو، اگر کوئی تڑپ کر خادم حسین رضوی جیسی شخصیات آج بھی تڑپ کے محمد مصطفیٰ کو پکارے تو محمد مصطفیٰ تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو آؤ اپنے دلوں میں آج تہیہ کرو کہ اس میلاد پاک کی برکت سے آج ہماری صورتیں محمد مصطفیٰ کی محبت پہ قربان ہو جائیں گی۔ میں اپنے پچھلے موضوع پہ آ گیا کہ آقا نے فرمایا اس شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کی پسندیدہ ترین چیز سے، اس کی محبوب ترین چیز سے، آج ہم اپنی بیویوں کی خواہشات پر، آپ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے کہ اپنی بیویوں کی خواہشات پر آج ہم سنت رسول کو نہیں سجا رہے ہیں۔ آج ہم طریقت میں داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے سے بال یہاں پر رکھ کے ہم عرب امارات میں بھی جاتے ہیں پروگرام کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر طریقت کو پیش کرتے ہوئے یہاں پر تو بال سجا لیتے ہیں جی، ہم حضرت کے تابعہ ہو چکے ہیں، وقتی طور پر سروں کو ڈھانپ بھی لیا کرتے ہیں، لیکن یہی حضرات جب مزدوری کے لیے باہر متحدہ عرب امارات میں جاتے ہیں تو پھر ان شیخوں سے متاثر ہو کر اب یہاں سے بلیڈ لگ گیا، تھوڑے سے بال یہاں پر رکھ لیے، یہ فیشن، یہ ہم محمد مصطفیٰ سے متاثر نہیں ہو رہے، یہ آج ہم شیخوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ان عرب لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی اس سنت کو اپناؤ ایمان والو۔ محمد مصطفیٰ نے اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا
سکتا۔ علماء کرام سے جس جس حدیث پاک کو سماعت کرتے ہو اس حدیث پاک کو اپنے اوپر لاگو کیا کرو۔ لہذا یہ محفل میلاد اس وقت قبول ہے جب ہم اپنی سنتوں کو، اپنی خواہشات کو اپنے محبوب علیہ السلام کی خواہشات پہ قربان کر دیں گے۔ محمد مصطفیٰ نے حسد سے منع فرمایا تو آج کے بعد پھر حسد نہیں کیا کریں گے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہتے جائیے محمد مصطفیٰ نے اگر جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تو پھر آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولا کیا کریں گے۔ محمد مصطفیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو پھر آج کے بعد ہم سچ بولتے چلے جائیں گے۔ ایمان والو، اختلافات کو ختم کر دو، کدورتوں کو ختم کر دو، اختلافات نفرتوں کو ختم کر دو، محبتیں پیدا کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر 3 دن تک نہیں بولے گا تو وہ ایمان سے خارج ہوتا جائے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر کافر کہہ کے پکارنا شروع ہو گئے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جتنی محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے نا، اگر اس سنت پر عمل نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ دوسری سنتوں کو بھی ترک کرتا ہوا نظر آئے گا، محمد مصطفیٰ کی محبت سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا کیا آج آپ میرے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی صورتوں کو محمد مصطفیٰ کی صورتوں پہ قربان کر دیں گے؟ آپ اس بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ یہ ایمان، یہ محبتیں یہ آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم سے اچھے تو پھر وہ پتھر ہوئے، پھر وہ درخت ہوئے، پھر وہ جانور ہوئے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے تڑپے محمد مصطفیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا فرما دیا۔ لہذا ایمان والو، اپنے یہ مسجد آباد ہوا کرتی ہے آپ کے سجدے اختیار کرنے کی وجہ سے۔ مجھے علم ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ اس مسجد میں یہاں پر حاضری کے لیے آئے تھے تو اس وقت وہ کچی مسجد تھی۔ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اللہ کے گھر کو سجایا، علامہ صاحب کے ساتھ آپ نے ساتھ دیا۔ ہماری دعا ہے جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اللہ کے گھر کو سجا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی سجائے رکھے۔ آج کے اس محفل پاک کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کا میلاد، آپ تمام حضرات کی کاوش، بالخصوص منتظمین محفل نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس محفل پاک کو سجایا، اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر اور محمد مصطفیٰ کی ہر ادا پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔